21 جون 2025 کی ایک تاریک شب نے دنیا کو اس آگ کی طرف دھکیل دیا ہے جس کے شعلے صرف مشرق وسطیٰ کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن، اس کی معیشت، انسانیت اور ضمیر کو جھلسانے کے لیے کافی ہیں۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کے یک طرفہ اور جارحانہ حملے نے نہ صرف عالمی سفارتی نظام کو زخم پہنچایا ہے بلکہ ایک ایسی جنگ کی بنیاد رکھ دی ہے جس کے اثرات دور دور تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ کنم و دود نوشن ایران نے اس حملے کے جواب میں اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا ہے۔ عرب دنیا خوف و خاموشی کے درمیان توازن کی کوششوں میں مصروف ہے اور عالمی طاقتیں ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی چادریں اوڑھ کر اس جنگ سے خود کو الگ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسے میں ہندوستان کی خاموشی، اس کی متزلزل سفارتکاری اور داخلی محاذ پر بڑھتی مذہبی تفریق کئی سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے۔ آئیے ناظرین، ان ساری چیزوں کی تفصیلات جانتے ہیں۔ امریکہ کا حملہ ایک نیا سامراجی باب ہے۔ امریکہ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے عنوان سے ایران کے نتنز، فردو اور اصفہان مراکز پر جو حملہ کیا وہ محض فوجی کارروائی نہیں ہے بلکہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے امن ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بنکر بسٹر جیسے بھاری بھرکم بموں کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ نے اس پورے خطے کو ایک بار پھر بدامنی کے دوزخ میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکہ کے صدر کا یہ بیان کہ ایران کے ایٹمی خواب چکنا چور کر دیے گئے ہیں، اس طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جو طاقت و تسلط کو انصاف اور سچائی پر فوقیت دیتا ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر جوابی حملے کیے گئے، حزب اللہ اور حوثیوں کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور ہرمز کی بندش کی دھمکی، ان سب کی جڑیں صرف حملے کے رد عمل میں نہیں بلکہ کئی دہائیوں پر مشتمل سامراجی محاصرے، معاشی ناکہ بندیوں اور داخلی خود مختاری میں مداخلتوں میں پیوست ہے۔ ایران کی قیادت نے مقاومت کے جس نظریے کو اپنایا ہے وہ دنیا کے مظلوم ممالک اور خاص طور پر مسلم ممالک اور مسلم اقوام کے لیے امید اور خودداری کا ایک نیا پیغام بن چکا ہے۔ تاہم اس رد عمل کا دائرہ اگر وسیع ہوا تو پورا مڈل ایسٹ آگ کے دہانے پر پہنچ جائے گا اور اسے کوئی بھی روک نہیں پائے گا۔ ان پوری کارروائیوں میں عرب دنیا کی خاموشی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ فکری غلام بن چکی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، قطر، عمان اور دیگر جو عرب ممالک ہیں اس خطرناک پیش رفت پر صرف تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جو ان کی خارجہ پالیسیوں میں خود مختاری کے فقدان اور سامراجی مفادات سے وابستگی کا مظہر ہے۔ ان ممالک کے اندر امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی اور ایران کی دھمکی کے حملوں کی صورت میں ان کے علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ عرب قیادت کو ایک خوف میں مبتلا رکھے ہوئے ہے۔ مسلم دنیا کی قیادت آج نہ صرف اخلاقی اعتبار سے بانجھ ہو چکی ہے بلکہ وہ اپنے عوام، اپنے وسائل اور اپنی خود مختاری کے بارے میں بھی سامراج کے رحم و کرم پر نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا منافقانہ جو رویہ ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، چین، رشیا اور دیگر عالمی جو ادارے ہیں صرف تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں اور جنگ بندی کے اپیلوں تک ہی محدود ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں یوکرین پر حملہ ہو تو اجتماعی پابندیاں، لیکن ایران جیسے ملک پر بم برسائے جائیں تو خود دفاع کی اصطلاح کا استعمال کرتی رہی ہے۔
یہ عالمی سیاسی اخلاقیات کا کھلا تضاد ہے۔ یہ وقت ہے کہ عالمی مسلم امہ، ترقی پذیر ممالک اور امن پسند اقوام اس نظام کے خلاف اجتماعی موقف اپنائیں جو انصاف اور قوانین کے نام پر صرف طاقتوروں کی بقا کو ترجیح دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارا ملک کا کردار بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس ساری صورتحال میں خاموشی اور توازن کی ایک مصنوعی راہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایک طرف ایران کے ساتھ ثقافتی، توانائی اور تجارتی تعلقات، تو دوسری طرف اسرائیل و امریکہ کے ساتھ دفاعی و سفارتی رشتے۔ یہ توازن اب کچے دھاگے پر ٹکا ہوا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک رسمی بیان کے ذریعے تحمل کی اپیل کی ہے، مگر کیا یہ کافی ہے؟ داخلی سطح پر اسرائیل کے حق میں دائیں بازو قوتوں کا جذباتی پروپیگنڈا، یعنی ہندوتوا وادیوں کا جذباتی پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ایران سے ہمدردی رکھنے والے حلقوں کو مشتبہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میڈیا میں ایک طرفہ بیانیہ دیا جا رہا ہے۔ یہ سب ہندوستان کے داخلی امن کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ خارجی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ، ایکسپورٹ بحران، ترسیلات زر پر اثرات۔ خلیجی ممالک میں یعنی گلف کنٹریز میں 90 لاکھ سے زائد ہندوستانی تارکین وطن رہتے بستے ہیں۔ ان کی سلامتی کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھارت کی بین الاقوامی ساکھ جو خود کو ایک عالمی لیڈر کے طور پر پیش کر رہی ہے، آزمائش میں ہے۔ ایسے میں اگر ہندوستان نے کوئی قائدانہ کردار ادا نہ کیا تو اس کی غیر جانبداری بھی ایک بے معنی خاموشی بن کر رہ جائے گی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے یہ موقع۔ ہندوستانی مسلمان اس صورتحال میں سب سے زیادہ احتیاط، حکمت اور بصیرت کے متقاضی ہیں۔ یہ جنگ نہ سنی و شیعہ کا مسئلہ ہے، نہ صرف ایک ملک کا، بلکہ پوری امت مسلمہ کی سیاسی، سفارتی اور فکری حالت کی آئینہ دار ہے۔ اس وقت ہمیں فرقہ واریت کے طوفان سے خود کو بچانا ہوگا، امن، عدل اور عالمی انصاف کی حمایت کو اپنا موقف بنانا ہوگا، اور اپنے تعلقات کو قرآن و سنت کی روشنی میں اصولی بنیادوں پر پرکھنا ہوگا۔ سچائی کا تقاضا اور وقت کی پکار یہ ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے مابین جاری یہ جنگ بظاہر طاقت کے مظاہرے، ایٹمی مراکز کی تباہی اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ جنگ انصاف بمقابلہ ظلم، خود مختاری بمقابلہ سامراج اور حق بمقابلے مفاد کی جنگ ہے۔ ہندوستان کو صرف تماشائی بن کر رہنے کے بجائے اقوام متحدہ، عالمی پلیٹ فارمز اور علاقائی سفارتکاری کے ذریعے ایک فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی میں ملک کی عزت، معیشت کی بقا اور عالمی سطح پر قیادت کی بنیاد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو بیداری، اتحاد، بصیرت عطا فرمائے اور دنیا کو عدل، امن اور انسانی وقار کی طرف لے جائے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔